ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ لائٹ کی روشنی الگ ہے، سورج کی روشنی الگ ہے، اور بھی مختلف جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی روشنیاں الگ الگ طرح کی ہیں. تو نور ایک جنرل لائٹ ہے. فرشتے بھی نور سے پیدا کیے گئے. تو کیا فرشتے وہی والا نور ہے جو چاند کا نور ہے؟ نہیں، یہ نور اپنے اپنے اعتبار سے اس کی روشنی. کہتے ہیں انسان کے چہرے پہ بھی نور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نور اس مخلوق کے اعتبار سے ہوگا، اس کی جو روشنی ہے. اب چاند کی روشنی، اب ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہے کہ بھائی یہ تو ریفلیکٹڈ روشنی ہے. پہلے عرب نے کون سی جو ہے وہ یہ ریفلیکٹڈ روشنی پہچانی تھی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نور دیکھا، یہ لائٹ دیکھی، اور اس کے لیے نور کا ورڈ استعمال کیا. ہم چونکہ اب ان معاملات کو تھوڑا پتہ چلا، تو اس لیے اب جو ہے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ، اور یہ کچھ نے فرق بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے شمس کے ساتھ ضیاء کا ورڈ استعمال کیا اور قمر کے ساتھ نور کا. ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ دونوں کو چونکہ ساتھ ذکر کیا ہے اس لیے کہ فرق کر دیا گیا ہے. کچھ ورڈز ہوتے ہیں یا کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک رول ذکر کیا جاتا ہے کہ اذا افترق اجتمع، اذا افترق اجتمع واذا اجتمع افترق. کیا مطلب ہے؟ اذا افترق، جب دو چیزیں فرق کے ساتھ آئیں تو اجتماع وہ ایک معنی میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ورڈ ہے ایمان اور ایک ورڈ ہے اسلام. جب الگ الگ آپ استعمال کریں گے نا، کسی کو کہیں گے بھائی میں ایمان لے آیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے اسلام قبول کر لیا. آپ کہتے ہیں میں اسلام لے آیا، میں ایمان لے آیا، ایک ہی معنی ہوگا. لیکن اگر کہیں پہ قرآن و سنت میں ایک ہی جگہ پہ ایمان اور اسلام دونوں ذکر کیے جائیں گے نا، تو پھر میننگ میں ان کے الگ الگ معنی کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے سورہ حجرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، عرابیوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل لم تؤمنوا، ان کو کہہ دیجئے کہ ایمان نہیں لائے، بل کیا کہو کہ اسلام لائے. تو پھر جب ایک ہی آیت میں یا ایک ہی کانٹیکس میں دونوں کو الگ الگ، یعنی دونوں کو یوز کیا گیا، تو اب دونوں میننگ میں الگ الگ ہوں گے. تو اسی طرح کبھی کانٹیکس میں نور جو ہے وہ شمس کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو نور کا ہم فی ذات ہی یہ معنی نہیں کریں گے کہ یہ بوروڈ لائٹ ہے. نور لائٹ ہے، جس کی لائٹ ہے اس کی اس اعتبار سے لائٹ ہے. یہاں پہ چونکہ سورج اور چاند کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرق بھی کر دیا کہ ایک کو ضیاء کہہ دیا، ایک کو نور کہہ دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کا مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ بھئی سورج کی تو اپنی لائٹ ایمٹ ہوتی ہے، جبکہ چاند جو ہے اس کی اپنی لائٹ نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ترجمے میں اس معنی سے ایک فرق واضح کر دیتے ہیں. سر جی، سر یہ آیاتین ہے نا، تو اس کے اندر لا کو جو ہے نا دوبارہ ڈیفائن کرتے ہیں. لام جو ہے یہ تاکید کے لیے، تاکید کے، جیسے کہ ایک پیچھے تاکید ہے انا، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، اور جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین میں، بے شک اس میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں، یا بے شک یہ جو ہیں وہ آیات ہیں. جب آپ گرامیٹیکلی ترجمہ دیکھیں گے تو اس طرح اس بے شک کو ریپیٹ کیا جائے گا، یا یقیناً، بے شک، اور اس طرح کے جو ہے مختلف کلمات تاکید شو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے لیے اچھا، ایک ہے لا، لام فتحہ کے ساتھ صرف لا بغیر الف کے، اور ایک ہے لا، دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، آپ جو اناؤنسمنٹ والا کہہ رہے ہیں، اناؤنسمنٹ کس اعتبار سے؟ جیسے سورہ قیامہ شروع ہوتی ہے لا اقسم بیوم القیامہ، تو یہ جو لا ہوتا ہے یہ ایک اٹینشن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس میں پھر ایک اختلاف ہے کہ یہ نفی کے معنی میں ہے یا یہ تنبیہ کے معنی میں ہے، اس طرح استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وہ لام الف ہے. اللہ، بالکل وہ اللہ ساتھ ایک آ جاتا ہے اس معنی، لیکن یہ صرف لام جو ہے فتحہ کے ساتھ، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ لام بھی جو ہے یہ مختلف معنی میں آتا ہے. جیسے للہ ہم نے دیکھا تھا کس معنی میں ہے؟ اللہ کے لیے ہونے کے. ٹھیک ہے، فعل سے پہلے آئے گا. یہاں پہ کون سا تھا؟ لی تعلمو، تاکہ کے میننگ میں ہو گیا تاکہ تم جان لو. کہیں پہ ملکیت ظاہر کرنے کے لیے آ رہا ہے، کہیں پہ وجہ بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ لام کے مختلف معنی آ سکتے ہیں. اللہ نور، وہ پھر سورہ نور میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ آپ ایسے مواقع جو ہے. اچھا جی، یتقون ابھی ہمارے پاس آیا ہے، تو تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی کیا تعریف کی جائے گی؟ تقوی میں جو ہے ایک ڈر کا معنی ہے، بالکل صحیح، لیکن صرف ڈرنے کا معنی نہیں ہے. بینگ کانشیس آف اللہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بینگ کانشیس آف اللہ؟ آپ نے کیا استعمال کیا؟ پرہیزگار. پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ کب ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص پرہیز کر رہا ہے؟ بارک اللہ فیک. تو دونوں چیزیں آ جائیں گی تقوی میں، فعل الطاعات
وترک المنکرات، کہ نیکیوں کو کیا کرنا، فعل الطاعات نیکیاں جو ہے ان پہ عمل کرنا، وترک المنکرات برائیوں کو چھوڑ دینا. تو یہ پرہیزگی کے معنی میں بھی آ جائے گا، لیکن اس کا تعلق جو ہے عمل سے بھی ہے انسان کے. لیکن ایک جو بھائی نے ذکر کیا ڈر کے حوالے سے، عبادت کی تعریف ہو گئی آپ کیا نہیں ہوئی چلو انشاءاللہ اپنا ٹائم. اچھا یہ ہو گیا فعل الطاعات و ترک المنکرات، کیا انسان نے عمل کرنا ہے وغیرہ. اور آپ نے ایک چیز ذکر کی کہ خوف، ڈر. تقوی کے اندر بالکل ایک خوف کا معنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ خوف نہیں ہوگا تو وہ ترک المنکرات جو ہے وہ مشکل بن جاتا ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ محبت کا معنی بھی شامل ہے، کیونکہ ایک خوف کون سا ہوتا ہے، جیسے آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہے، کوئی اگر برابر میں بائک آ کے کھڑی ہو جائے آپ کے اچانک سے، تو آج کل لوگ ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، خوف ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے آپ کے ابو ناراض ہو جائیں، یہ بھی ایک ڈر ہے، یہ بھی ایک خوف ہے، لیکن یہ محض خوف نہیں ہے. اس کی بنیاد کیا ہے، محبت ہے، رسپیکٹ ہے، کہ ابو ناراض نہ ہو جائیں یار، میں ایسا کام نہ کروں کہ ابو ناراض ہو جائیں، میں چاہتا ہوں کہ ابو مجھ سے کیا رہیں، راضی رہیں، خوش رہیں. بجائے اس کے کہ جو ایسا کوئی شر ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایسی مخلوق آپ کے سامنے آتی ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی خونخوار جانور آپ کے سامنے آ گیا، تو اس سے محبت کے ساتھ ڈر نہیں ہوتا. تو ایک ہے محض خوف. تقویٰ جو ہے وہ محض خوف کا نام نہیں ہے کہ بس انسان کو یہ ڈر ہو کہ میرا رب معاذ اللہ کوئی ایسا ظالم ہے کہ میں نے یہاں غلطی کی اور اس نے پکڑ لی، بلکہ تقویٰ کے اندر یہ محبت شامل ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ جب یہ بات ہوگی تو پھر یہ دونوں معاملات آئیں گے کہ فعل و طاعت بھی ہوں گی، کیونکہ مجھے اس کو راضی کرنا ہے تو میں وہ کام کروں جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور مجھے اس کو ناراض نہیں کرنا تو میں کسی ایسی چیز کی طرف نہ جاؤں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. اور پھر تقویٰ کی جو ہے وہ مختلف تعریفات کی گئی ہیں، جس میں ایک عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ آپ کیا کریں، جب آپ کسی راستے پہ چلتے ہیں جس پہ کیا ہو، کانٹے ہوں، تو آپ اپنے کپڑوں کو کیا کرتے ہیں، سمیٹ کے چلتے ہیں کہ کہیں میرے کپڑے جو ہے وہ ان کانٹوں میں نہ آ جائیں. تو اسی طرح زندگی گزارنا، جو انہوں نے بھی ایک ورڈ استعمال کیا کہ بینگ کانشیس آف اللہ، کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو، انسان کو اس چیز کا خیال ہو کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، کہیں مجھ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو کہ میرے رب کو ناراض کر دے، یا میں جو ہے اس کی ناراضگی حاصل کر لوں. اور یہ تقویٰ آتا کہاں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ التقویٰ ہاں ہونا، یہ تقویٰ جو ہے یہ تمہارے دل سے آئے گا. کچھ لوگوں کا کیا خیال ہوتا ہے کہ بھائی جب دل میں پاک ہوں تو میرا ظاہر جیسا بھی ہو آپ فکر نہ کریں، کیونکہ میرا ایمان میرے دل میں. بات صحیح ہے، دل صاف ہے تو معاملات ٹھیک ہے. دل اگر صاف ہوگا، باطن اگر صاف ہوگا تو ظاہر بالکل صاف ہوگا ہی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ باطن صاف ہے اور ظاہر خراب ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ہاں یہ ممکن ہے کہ باطن اچھا ہو لیکن ظاہر اچھا ہو لیکن باطن اچھا نہ ہو، یہ ممکن ہے. اس کا یہ کون کرتا تھا، سامنے تو دکھاتے اچھا ہے لیکن اندر سے اچھے نہیں ہیں، منافق کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ انسان کا باطن اچھا ہو اور ظاہر اچھا نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. ایمان کا تقاضا کیا ہے، اور ایمان آئے گا دل سے، لیکن وہ ایمان جو ہے وہ جسم پہ اثر لائے گا. وہ ایمان جو ہے انسان کو نماز کے وقت اٹھوائے گا. جب کسی چیز کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، بچپن میں سب پکنک پہ جاتے ہیں، اس رات نیند نہیں آتی، الارم کے بغیر بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں، اس چیز کی چاہت ہے. تو جب اس چیز کی چاہت ہوگی تو اس رب کے لیے جو ہے وہ آنکھ کھلے گی اور فجر کی نماز بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ اندر سے آئے گا. اور تقوی کی اور مختلف تعریفات بھی کی گئی ہیں، جن میں ایک تعریف میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ الخوف من الجلیل، اللہ جل جلالہ کا خوف بھی ہونا، والعمل بالتنزیل، جو چیزیں نازل کی گئی ہیں اس پہ عمل بھی ہو. انسان صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں بہت ایمان ہے اور عمل نہیں ہے. والقناعۃ بالقلیل، قلیل کم پہ جو ہے انسان کیا ہو جائے، قناعت پسندی اختیار کر لے، کم بھی ہے لیکن کافی ہے انشاءاللہ. والاستعداد لیوم الرحیل، جانے والے دن کے لیے کیا کرنا، تیاری کرنا. کہ انسان اپنی زندگی ایسے گزارے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ گویا کہ تم مسافر ہو یا اجنبی ہو، اگر زندگی کو ایسے پاتے ہو تو تمہارے اندر تمہیں تقویٰ دکھے گا. اور پھر آگے آیات کیا آتی ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کہ لا یرجون، رجا کا ورڈ آپ نے سنا ہے، رجا کس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے عین سے، رجوع بالعین، رجا اس میں آخر میں حمزہ ہے. رجا کا ورڈ سنا ہے جی، امید، بارک اللہ فیک، امید. لا یرجون، جو کہ امید نہیں کرتے.
جو کہ خواہش نہیں رکھتے. اور امید کے لیے ایک اور طمع کا ورڈ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. طمع نہیں، تمنا تو ٹھیک ہے، طمع اچھا خیر، خواہش رکھنا. بے شک وہ لوگ جو کہ نہیں امید رکھتے یا نہیں خواہش رکھتے کس چیز کی؟ لقاءنا. لقاء ملاقات، انا نا کس چیز کا ہے؟ لیکن نا ویسے کیا معنی ہے؟ ہم کا معنی ہے. ٹھیک ہے، لقاءنا ہماری ملاقات. اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور کیا کرتے ہیں وہ رضو راضی ہو جاتے ہیں. جو راضی ہو گئے بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے. وطمئنوا بہا، اور کیا ہو گیا؟ تمنا نہیں، یہ ہے مطمئن اطمینان سے. اطمئنوا ای اطمینان یہاں پہ آ جائے گا کہ اس سے وہ مطمئن ہو گئے. والذین هم، اور وہ لوگ جو کہ عن آیاتنا، آیاتنا ہماری آیات، عن کا مطلب ہوتا ہے سے، ہماری آیات سے وہ کیسے ہیں؟ غافلون، غافل ہے. کیا ذکر کیا؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، پہلی کیا چیز کہ وہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، خواہش نہیں رکھتے. دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ رضو بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے کیا ہے وہ؟ راضی ہیں. واطمئنوا بہا، اور ان کا دل بھی جو ہے وہ مطمئن ہے اسی زندگی میں، اور وہ ہماری آیات، ہماری نشانیوں سے کیا ہے؟ غافل ہیں. ایسے لوگوں کا کیا بیان کیا؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں مأواہم النار. مأوا، مأوا پناہ کی جگہ، لوٹنے کی جگہ. ان کی جو لوٹنے کی جگہ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ النار، آگ ہوگی. کس وجہ سے؟ بما کانو یکسبون، کسب کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کمانا. کسب حلال کا اگر آپ نے ورڈ سنا ہو، حلال کی کمائی، تو بما کانو یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے. یہ جو ساری چیزیں ذکر کی کہ وہ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، خواہش نہیں رکھتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اس کی خواہش نہیں ہوتی، اس کی چاہت نہیں ہوتی، اللہ کو بھی جو ہے اس سے ملاقات نہیں کرنی. اور پھر جیسے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، بیان کیا کہ جب انسان کی موت آتی ہے اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ایسے پاتا ہے کہ ہاں میری موت آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے ملوں، تو اللہ کو بھی جو ہے ایسے بندے سے ملنا پسند ہے. لیکن جس کی موت آ رہی ہے اور اس کو یہ کیفیت ہو کہ نہیں مجھے نہیں مرنا، تو پھر اللہ کو بھی جو ہے اس سے ملاقات نہیں کرنی. اطمئنوا بہا رضو بالحیات الدنیا واطمئنوا بہا، کہ دنیا سے وہ راضی بھی ہو گئے اور مطمئن بھی ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بارک اللہ فیک. ایک تو یہ کہ انسان دنیا مل جائے اس پہ خوش ہے، اس کو فکر نہیں ہے کہ مجھے آخرت مل رہی ہے نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، مال آ رہا ہے میں خوش ہوں، چاہے حرام سے آ رہا ہے حلال سے آ رہا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا جو سوچ ہے، میری جو فکر ہے، وہ اسی دنیا کے حوالے سے میری رضا ہے، میری خوشی، میرا غم جو ہے وہ اسی پہ ہے، اور اطمینان اسی پہ ہے. دنیا مل رہی ہے تو میں مطمئن ہوں، مجھے آخرت کی فکر ہی نہیں. دنیا ہے تو میں اطمینان میں ہوں، میں خوش ہوں کہ ہاں میرا رب جو ہے میرا کیا کر رہا ہے؟ اکرام کر رہا ہے. لیکن جب مجھے دنیا میں آزمائش آئے گی، مجھ سے کچھ دنیاوی چیز گم ہوگی یا چھین لی جائے گی، تو میرا دل جو ہے وہ پھر مطمئن نہیں ہوگا، میں سکون میں نہیں آ سکوں گا. تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ ان لوگوں نے دنیا کو ہی اپنا قصد بنا لیا، اپنی غایت، اپنی انتہا بنا لیا ہے کہ بس دنیا مل جائے بہت ہے، آخرت ہوگی بھی تو دیکھ لیں گے. جیسے کہ سورۃ الکہف میں اللہ نے ذکر کیا، کس کا ذکر کیا؟ دو لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ نے باغ دیے تھے. تو جس کو بڑا باغ دیا تھا اس نے کہا کہ میں تم سے زیادہ مال والا بھی ہوں، اولاد والا بھی ہوں، اور اگر قیامت قائم ہوگی تو مجھے یہاں سے بھی زیادہ اچھا ملے گا. چاہیے آخرت کے ایمان وغیرہ نہیں ہے، لیکن کیا کہا کہ اگر ہوگا بھی تب بھی مجھے زیادہ ملے گا. وہ مطمئن ہے دنیا کی زندگی پر. تو جس کا دل دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو اور وہ اللہ کی نشانیوں سے پھر غافل ہو، تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے. اور یہ نہیں کہ اللہ کوئی ظلم کر رہا ہے، معاذ اللہ، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو یہ کما رہے ہیں. کہ انسان اگر آخرت کی محنت نہیں کر رہا، اللہ سے اپنے رشتے کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. آپ کو کسی دنیا میں بھی کسی انسان سے اگر رشتہ بہتر کرنا ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ تحفے دیتے ہیں. تحفے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کے ہوتے ہیں نا.
مثال کے طور پہ اگر آپ کے پیسے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں پیسے میرے، اس کو کیوں تحفہ دوں؟ اور کس طرح کسی کو خوش کرتے ہیں؟ باتوں سے، اچھی بات کرتے ہیں اس سے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اگر وہ کبھی پریشان ہوتا ہے تو اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کا کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے تو اس کا دل ہلکا کرتے ہیں، اس کو کوئی خوشی ہوتی ہے اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ اور کسی کو خوش کیسے کرتے ہیں؟ اس کی باتیں مان کے، امی کی بات نہ مانے، دیکھیں امی کتنا خوش ہوں گی۔ اور انسان عمل کرتا ہے، کبھی خدمت کرتا ہے، پانی لا کے پلا دیا، پیر دبا دیے، کوئی اور عمل کر دیا۔ تو جب آپ کو دنیا میں کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے تو آپ محنت کرتے ہیں۔ کوئی جاب کرتا ہے، وہ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کسٹمرز کو خوش کرنے کے لیے لوگ محنتیں کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کو خوش کرنے کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ سے، یعنی اللہ سے تمہارے لیے رشتہ امپورٹنٹ ہوگا ہے انسان، تمہیں اللہ کی خوشی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ لگے گی، تو تم اللہ سے اپنے رشتے کو بہتر کرنے کے لیے محنت کرو گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بس بیٹھے رہو گے، اپنی دنیا میں مگن رہو گے، اور اچانک کچھ ہوگا کہ تمہاری جو ہے وہ اللہ سے محبت بڑھتی رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے محبت کو بڑھانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنا تعلق بہتر کرنا پڑے گا۔ قرآن پڑھنے کا دل نہ بھی ہو تب بھی قرآن پڑھنے کی طرف اپنے آپ کو رغبت دلانی پڑے گی، اور اسی میں جو ہے پھر یہ چیز واضح ہوگی کہ تم دنیا کی زندگی سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو، اور پھر جب واقعتاً اللہ کے ساتھ دل لگ جائے گا تو پھر اس دنیا سے جو ہے وہ دل اٹھنے لگے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ جب مال آتا بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی فرصت میں کوشش کرتے تھے کہ یہ دوسروں کے پاس چلا جائے، مجھے چاہیے ہی نہیں۔ جب انسان کی یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ یار یہ مال مجھے چاہیے ہی نہیں، تو اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہی جو ہے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ جی آپ کا پہلے جو ایک سوال آیا تھا، فعل الطاعات و ترک المنکرات، فعل کرنا، طاعت نیکیوں کو کہتے ہیں، و ترک چھوڑنے کو کہتے ہیں، منکرات جو کہ برائیاں ہوں۔ اچھا، ابھی ایک قوم کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ملاقات کی امید بھی نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پھر فوراً کیا ذکر کیا؟ ان الذین آمنو، بے شک وہ لوگ جو کہ آمنو، ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے کیا کیے؟ نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم، یہدی، ہدا یہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا۔ ہم نے پہلے کہاں پہ ہدایت دیکھا تھا؟ اہدنا، اہدنا، اے اللہ اب ہمیں ہدایت دیجئے۔ یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وہاں پہ ہدایت مانگی تھی تو یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن آ گئی کہ اگر وہ ہدایت چاہیے تو کیا کرو؟ ایمان بھی لاؤ، نیک اعمال بھی کرو۔ کیا ہوگا؟ یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کو ہدایت دے گا، بی ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ یہ ہدایت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ آخرت میں ہدایت کیسے ہوگی؟ آخرت میں انسان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ آخرت میں کچھ نور ہے جو انسان کے کام آنا ہے، اور منافقین نے جو ہے ایمان والوں سے کہنا ہے کہ ہمیں اپنا نور دو۔ کب ہے یہ موقع؟ پولیس رات، جب انسان جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہر کسی نے گزرنا ہے، جس کے نیچے بھی جہنم ہے۔ جب لوگ گزر رہے ہوں گے تو وہاں پہ ان کو ان کے ایمان اور ان کے اعمال کے اعتبار سے جو ہے وہ روشنی بھی ملے گی اور سپیڈ بھی ملے گی۔ کچھ ہوں گے جو بہت تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ ہوں گے جو سلو سلو گزریں گے، کچھ کا نور زیادہ ہوگا، کچھ کا نور کم ہوگا۔ تو یہ آخرت میں بھی جو ہے اللہ ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا ایمان والوں کی جنت کی طرف۔ اور پھر تجری من تحتہم الانہار، جرا یجری، جریان کہتے ہیں بہنے کو، بہیں گی، من تحتہم، تحت آپ نے پہچانا تھا، تحت کیا تھا؟ نیچے، ان کے نیچے سے جو ہے وہ بہیں گی انہار، نہریں بہیں گی، فی جنات النعیم، کہاں پہ ہوں گے وہ؟ نعیم، نعمت، نعمتوں والی جنت میں۔ اچھا، واضح کیا کیا کہ ایمان بھی مطلوب ہے اور عمل صالح بھی۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ عمل صالح ہوتا کون سا ہے؟ کون سا عمل ہوگا جس کو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ عمل صالح ہے؟ اوکے، پتا کیسے چلے گا کہ اللہ کو کیسے پسند ہے، اللہ کو پسند ہے یا نہیں؟ بارک اللہ فیک، اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند اس نے ہمیں بتایا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا ہے اپنے کلام کے ذریعے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے جو دو بنیادی طور پہ شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ ویسے کچھ نے اس کو تین بھی ذکر کیا ہے۔ پہلے کو کہہ دیا کہ ایمان ہے، کہ ایمان ہو، ایمان نہیں ہوگا تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ ایک کافر ہے، وہ اپنا سارا مال بھی غریبوں کی خدمت میں خرچ کر دیتا ہے، اس کو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں فائدہ نہ ہو؟ کیونکہ وہ جب آخرت کا طلبگار ہی نہیں ہے تو اس کو آخرت میں کیوں ملنا چاہیے؟ دنیا میں اس نے کسی وجہ سے کیا، اپنا آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا، لوگوں کو اپنا آپ بارے میں بتانے کے لیے کیا، نام کمانے کے لیے کیا، اس کو وہ مل گئی تو مل گئی، نہیں ملی تو نہیں ملی۔
تو ایک ایمان ہو، ورنہ عام طور پہ دو ذکر کی جاتی ہیں. ایک کیا ہے کہ اخلاص ہو. کچھ نے اس کو ایمان کے ساتھ ہی شامل کر دیا کہ اخلاص ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایمان ہو. اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی کیا جا رہا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ نہیں پسند کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے. ایک حدیث میں، حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں یہ جو شریک ہوتے ہیں، تمہارے پارٹنرز ہوتے ہیں، میں ان سب سے کیا ہوں؟ غنی ہوں. کوئی شخص بھی اگر ایک ایسا عمل کرتا ہے جس میں وہ بعض حصہ میرے لیے کرتا ہے اور بعض حصہ کسی اور کے لیے کرتا ہے، تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. کہ مجھے جو عمل چاہیے وہ ایسا چاہیے جو کہ صرف اور صرف میرے لیے رکھا، میرے لیے کیا ہو وہ عمل، وہ مطلوب ہے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ عمل کیسا ہو؟ سنت سے ثابت، اتباع سنت میں ہو. کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی تو پھر وہ عمل جو ہے وہ پرابلمٹک ہے، چاہے انسان کا ارادہ نیکی کا کیوں نہ ہو. دن کی کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. 6 پڑھیں تو زیادہ اچھی بات ہے یا نہیں؟ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر کی فرض کتنی ہے؟ 2. انسان کہے میں 4 پڑھوں. کیوں 4 پڑھوں؟ بھائی 2 میں جو پڑھیں گے 4 میں اس سے ڈبل پڑھ لیں گے. جب باقی ساری نمازیں 4 ہیں اور مغرب 3 ہے تو فجر کو بھی میں زیادہ کر کے پڑھوں. فجر اس وقت جو ہے وہ کم اس لیے رکھی گئی تھی کیونکہ لوگ جو ہے وہ سوتے تھے رات کو، صبح اٹھنے میں مشکل ہوتی تھی. اب میں تو ساری رات جاگتا ہوں تو مجھے تو فجر پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں 4 پڑھوں گا. تو کیا کہا جائے گا کہ یہ آپ کا عمل جو ہے یہ قبول نہیں ہے، بلکہ مردود ہے، رد کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں یہ اس سے ثابت نہیں ہے، یہ اس کے مخالف ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کیا بتا دیا؟ آپ ایک حدیث جو ہے وہ ہر جمعے سنتے ہوں گے انشاءاللہ. کون سی حدیث؟ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ صحیح، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ نیا امر. دین کے حوالے سے کوئی بھی نئی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی عمل ایسا ہو جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ کیسا ہے؟ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہوگا. ایک چیز اگر اللہ تعالیٰ انسان سے یہ چاہتا ہوتا کہ اے انسان تم غور و فکر کرو، خود سوچو کہ تمہارا رب تم سے کیسے راضی ہوگا اور جو سمجھ میں آئے کر لو. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہوتا تو رسول بھیجنے کی ضرورت ہی نہ تھی. ہم خود بیٹھتے، آپ اپنے لیے سوچتے، میں اپنے لیے سوچتا کہ مجھے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، آپ نے سوچتے کہ آپ کو اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں. اللہ اتنا رحیم رب ہے کہ اس نے پوری ہدایت دی کہ تمہیں مجھے راضی بھی کرنا ہے اور میں تمہیں بتا بھی رہا ہوں کہ میں کیسے راضی ہوں گا. اندھیرے میں نہیں چھوڑا کہ بس تیر چلاتے لو، ہو سکتا ہے لگ جائے، ہو سکتا ہے نہ لگے. تو عمل صالح کب بنے گا؟ جب وہ اللہ کے لیے ہو اور جب وہ اتباع سنت کے اعتبار سے ہو. اگر ایک شخص ایک عمل اللہ کے لیے تو کرتا ہے لیکن اس میں وہ سنت کی اتباع نہیں کرتا تو وہ عمل بھی مردود ہے. اور اگر ایک شخص متبع سنت تو ہے، سنت کے مطابق تو عمل ہے لیکن وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، اخلاص اس میں نہیں ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ عمل صالح نہیں ہے. اور پھر قرآن میں مختلف جگہوں پہ، جیسے ایک سورت جو آپ جمعے میں اکثر سنتے ہیں یا عید میں اکثر سنتے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. عمل کرنے والے تو ہیں لیکن تھکے ہوئے ہیں، کہ ان کا عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوا. دنیا میں انہوں نے محنتیں کی لیکن ان کا عمل آخرت کے اعتبار سے جو ہے وہ قبول نہیں ہے. Do مستحب ایکشنز بیکم وہ انشاءاللہ پھر آپ بدعت کی کبھی جو ہے وہ تشریح پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو. اچھا ایک سوال ہے کہ آج کل نا بدعتیں کافی زیادہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آج ان کو ہینڈل کیسے کریں؟ جیسے کہ جب شراب کا حرام کرنے کا وقت آیا تو تب بھی اللہ پاک نے آہستہ آہستہ کر کے چیزیں کی. جیسے آپ نے کل ہی بتایا کہ پہلے یہ تھا کہ اس میں کچھ فوائد بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں. پھر کچھ دنوں بعد یہ آیا کہ نماز کی حالت میں نہ پڑھو. پھر یہ آیا کہ اب حرام ہے، اب اس طرف جاؤ ہی نہیں. صحیح. تو آج کے کنڈیشنز میں بھی کیا ہم اسی طرح سے جا سکتے ہیں؟ آہستہ آہستہ ان کو بولیں کہ ہاں پہلے تو ٹھیک ہے، پھر آہستہ ان کو سمجھائیں کہ اس میں تھوڑا مسئلہ ہے، اور ایٹ دا اینڈ ان کو بولیں کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کے اس سوال میں اور اس کے اعتبار سے جو علم اور عمل ہے اس سے برکت عطا کرے. جو ایک چیز ہمیں جنرل ملتی ہے وہ ملتی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت اور اچھے طریقے سے جو ہے اچھے واز کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے رب کی طرف بلانا ہے. بالکل آپ کی نیت صحیح ہوگی لیکن اگر آپ کا طریقہ غلط ہوگا، طریقہ خراب ہوگا تو سامنے والا جو ہے وہ ریئیکٹ ڈفرینٹ طریقے سے کر سکتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوگا، اب یہ سامنے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کو جانتے ہیں، ایک بچہ ہوگا جس کو ایک لگے گی نہیں نا تب تک وہ سیدھا نہیں ہوگا. اور کچھ بچے ہوتے ہیں بولے بیٹا
اشارہ کر دیں وہ مان جائے گا. تو یہ انسانوں کی طبیعت میں فرق ہوتا ہے, کون کس حد تک کس چیز میں ملوث ہے فرق ہوتا ہے. ایک شخص اگر ایک چیز کو بچپن سے کرے آ رہا ہے, بچپن سے اس کو مانتا آ رہا ہے, اب اس کے لیے آپ نے بس کہہ دیا, آپ 2 دن آپ نے کلاس اٹینڈ کی اور آپ نے کہہ دیا یہ چیز صحیح نہیں, آپ کا کیا خیال ہے چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کا کہیں نہ کہیں اعتبار کرنا پڑتا ہے حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ایک حق کی بات ہے, لیکن حق کی بات کرنے میں سامنے والا جو ہے وہ اور سختی میں آتا ہے, اور وہ جس چیز میں جو اس میں خیر بھی ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے. تو اب اس کا جواب کون دے گا؟ تو یہ جو دعوت کا امر ہے کسی کو سمجھانا, اس میں حکمت کا خیال رکھنا چاہیے. اب یہ حکمت کہاں پہ کب کس طرح اپلائی ہو رہی ہوگی, اس کا کوئی جنرل یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایک ہی معاملہ ہوگا. کیس ٹو کیس ویری کرے گا, سامنے والا کون ہے, اس کے کیا احوال ہیں, کیا معاملات ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ابھی جائز ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 50 چیزیں کرنے سے بہتر ہے چلو تم 40 کر لو یار, 10 تو چھوڑ دو. اللہ اس کو توفیق دے گا, آپ اس پہ انشاءاللہ اور محنت کریں گے, آپ اس کو 40 سے اس مائک کا مسئلہ, اس کو آف کر دیں گے, ایک سے آف دیا, چلیں چھوٹا کسی کا او چل, آپ اس کو 50 سے 40 پہ لے آئے, پھر 40 سے آپ 30 پہ بھی لے آئیے گا. ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ہمارا ایمان بھی تب جاگتا ہے جب سامنے والے کا لوہا مطلب فل جو ہے نا جب وہ گرم ہوتا ہے, کہ بس کل ان کی جو بھی ان کا معاملہ ہے, عید ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے, اور اسی رات کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ پرابلمٹک ہے. بھائی اس وقت کون بات مانتا ہے؟ ہاں اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ کل ایک معاملہ ہے ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے, بھائی اس کا کیا معاملہ ہے, آپ بتا دیں اس کو. لیکن ایک شخص جو پوری ریلی ارینج کر رہا ہے, سارے معاملات کرو, آپ اس کو کہو تم جو ہے نا سارے گمراہ ہو, تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ حکمت کا تقاضا شاید نہ ہو سکتا ہے کہیں پہ ہو بھی. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سامنے والا مخاطب کون ہے. مخاطب کے اعتبار سے, جیسے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مکی اور مدنی صورتیں جاننے کا ایک فائدہ کیا ہے کہ مخاطب کا آپ کو پتا ہو کہ مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے وہ کون ہے, اس اعتبار سے اس کو سمجھایا جائے گا. اور دوسری بات یہ بھی کہ آپ کس کیپیسٹی میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ من رأى منکم منکرا, تم میں سے جب کوئی برائی کا کام دیکھتا ہے تو کیا کرے, ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع, اگر کیا نہ ہو اس کے پاس, استطاعت نہ ہو. استطاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طاقت نہ ہو. آپ میں سے جو والدین ہیں, آپ گھر پہ جاتے ہیں مثال کے طور پہ, اور آپ کا بچہ جو ہے وہ موبائل یوز کر رہا ہے, اور موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے, کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے, برائی کا کام کر رہے ہیں. کیا آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ اس سے ہاتھ سے موبائل چھین لیں؟ ہے نا, آپ چھینیں گے؟ کیوں نہیں چھینیں گے؟ ہے نا, ہاتھ سے پہلے, ہاتھ سے اگر استطاعت ہے تو چھینے, استطاعت تو ہے, طاقت تو ہے, کیوں نہیں چھین. استطاعت کا صرف طاقت کا مطلب نہیں ہوگا. استطاعت میں آپ کو کیا چیز آلسو کنسیڈر کرنی پڑے گی, وہ یہ کہ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس خیر کی خواہش سے, اس خیر کے عمل سے ایک بڑا شر جنم نہ لے لے. آپ نے آج اس کو موبائل چھین کے روکا, کل کو وہ پڑوسی کے پاس جا کے سب کچھ کر رہا, یہ بڑا شر ہو جائے گا. آج آپ کی نظر میں کر رہا ہے, کل آپ کی غیر نظر کے علاوہ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو استطاعت جو ہے یعنی ہاتھ سے روکنا, استطاعت یہ ہوگی کہ کہیں اس سے اور بڑا شر نہ جنم لے لے. تو اس میں حکمت کا جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا. کہیں آپ زبان سے سمجھائیں گے, کہیں آپ کا اگر بس چلے گا, آپ کو کسی کو زبردستی کچھ کر کے روکنا پڑتا ہے, آپ کی استطاعت ہے, وہ سامنے والا رک جائے گا تو آپ روک بھی سکتے ہیں, ورنہ کم از کم آپ اس کو دل میں برا جانیں گے. تو یہ حکمت کا اعتبار جو ہے وہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز پوچھ جی سکتا ہوں؟ اچھا کیا یہ چیز ہم معاملے در معاملے پہ لے سکتے ہیں؟ لیٹ سپوز اگر کوئی بندہ ہے وہ وضو ٹھیک سے نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, تو اس ٹھیک ہے, کو ہم آرام سے چیزیں بتائیں. بٹ اگر ایک بندہ ہے وہ شرک کر رہا ہے, تو اس پہ تو ہمیں اس پہ تو ڈائریکٹ اس کو بتانا کرے گا نا کہ بھائی آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں. بالکل بالکل. ایک ہے کچھ گناہوں کے امور ہوتے ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو سارے اعمال کو جو ہے وہ باطل کر دیں گی. جیسے شرک کا کوئی معاملہ ہے, اب شرک میں بھی جو ہے وہ آپ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ شرک کے بھی جو ہے وہ مختلف, شرک اصغر بھی ہوتا ہے, شرک اکبر بھی ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے والے پہ اگین یس کوئی چیز ایسی ہے جو بالکل اس کے اعمال کو ضائع کیے ہوئے ہے, جو بالکل شرک اکبر ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو زبانی طور پہ مسلمان کہہ رہے, لیکن اس کو سمجھایا جائے گا بھائی آپ ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. ہاں جہاں پہ فقہی کچھ اعتبار ہے, کچھ معاملات ایسے ہیں, وہاں پہ تھوڑا سا ایک ریلیکس اپروچ ریلیٹیولی لی جا سکتی ہے. جی اچھا, یہ جو جنات النعیم ہے, یہ نعیم نعمتیں کیسی نعمتیں ہیں بھائی؟ قرآن کی ایک آیت کیا ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کہ
نفس جو ہے یا انسان جو ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز مخفی رکھی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے اعتبار سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ جنت کا جو تذکرہ آتا ہے اس میں ایک جگہ پہ کیا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے. کیا تیار کیا ہوا ہے؟ ما لا عین رأت، وہ جو کہ کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل پہ اس کا خیال بھی آیا. ویسے بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا ذکر کیا ہے، جنات، انہار ہیں، محل ہیں، اور چیزیں جو ہیں جن کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں جس کو انسان کا خیال بھی نہیں گیا، نہ آنکھوں نے سنا، نہ کانوں نے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا. اچھا، اب یہ کیسی نعمتیں ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آج آپ اگر کسی جوان سے پوچھیں کہ یار تم کیا چاہو گے، تمہاری جنت میں کیا ہو، تو وہ کیا بولے گا؟ اونٹ ہو، گاڑی ہو، اور کیسی گاڑی ہو، وہ بھی ہے اسپورٹس کار ہو، فلانا ہو. اور آپ 500 سال پہلے اگر پوچھتے تو کیا اس طرح کی نعمت کا تقاضا ہوتا؟ نہیں ہوتا. تو ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں کا جو ہے وہ اظہار کر دینا ہے لوگوں کے لیے. تو آپ خود سوچیں کہ آخرت میں تو اس سے بالاولیٰ معاملہ ہے کہ وہاں پہ تو، کیونکہ یہ حدیث تو قیامت تک ہے نا، قیامت تک جب تک لوگ ہوں گے یہ حدیث اتنی ہی ٹرو ہوگی. تو اگر دنیا میں لوگوں نے کچھ نعمتیں دیکھ بھی لی ہیں، آخرت میں اس کے علاوہ بھی وہ نعمتیں ہوں گی جو کہ انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. وہ تو چیزیں ہیں ہی ہیں جو کہ انسان کی خواہشات ہوں گی. اگر آپ کی میری خواہش گھوڑے کی ہوگی تو گھوڑا مل جائے گا، گاڑی کی ہوگی تو گاڑی مل جائے گی. لیکن وہ چیزیں بھی اللہ نے ہمارے لیے انشاءاللہ تیار کی ہوئی ہیں جن کا ہمیں خیال بھی نہیں گزرا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ان جنات میں داخل کرے اور وہاں پہ جمع کرے. اچھا، ہم یہاں پہ آج تو رک رہے ہیں، ارادہ خیر 10 کا تھا، بٹ جیسے اللہ کو منظور. ایک چیز جو آپ نے کرنی ہے، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کی پریکٹس کریں گے کہ ان آیات کو اگر ذرا موقع ملے، پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھ لیجیے گا، سوچنے کا موقع ملے تو سوچ لیجیے گا. تھوڑا سا یہ سوچیے گا کہ یہ جو ایک ایک آیت گزری ہے، اس اعتبار سے یعنی عمل کے اعتبار سے ان آیات کو میں اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتا ہوں. یہ جو آیت گزری فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، اور یہ جو دنیا میں جو کچھ تخلیق کیا گیا آسمان میں، اس میں نشانیاں ہیں لقوم یتقون، جو تقوی رکھنے والے ہیں. اس سے میں عمل کیا نکال سکتا ہوں کہ اس آیت میں عمل کس طریقے سے کر سکتا ہوں، اور جتنا اسپیسیفک ہو اتنا اچھا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام. یہ ایگزام کے لیے نوٹس کیسے بنائیں، یہ ایگزام وقت میں آئے گا تو تم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ ترجمہ جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ پورا مکمل آ رہا ہو، اور آیات کا مفہوم جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ واضح ہو. یہ چیزیں اگر آپ کی کلیئر ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایگزام میں انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور سر جی جناب. آپ نے بک کا بولا تھا. اللہ اکبر، ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تفسیر القرآن الکریم انشاءاللہ پھر کوشش کروں گا کہ اگلی کلاس میں پھر ذکر کر دوں جو لوگ چلے گئے. تفسیر القرآن الکریم ایک جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں حافظ عبدالسلام بن محمد کی. حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی جو ہے تفسیر القرآن الکریم کے نام سے ہے. یہ بھی بہت اچھی ہے. اس میں ایک تھوڑی مطول بھی ہے، یعنی تھوڑی لمبی طویل بھی ہے، اور ایک اسی کا اختصار بھی موجود ہے مارکیٹ میں، وہ بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ ہے اردو میں. دوسری ہے تفسیر احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی. وہ ریلیٹیولی اور زیادہ شارٹ ہے، اور اس کا جو ہے وہ انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے انشاءاللہ. جی، تفسیر احسن البیان یہ اردو میں بھی ہے اور اس کا انگلش میں بھی ہے. یہ ریلیٹیولی شارٹ ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی. اور دوسری تفسیر القرآن الکریم حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی کی، یہ اردو میں ہے. اس میں ایک جو ہے اس کا نارمل یعنی لانگ ورژن بھی ہے، اور ایک اس کا اختصار یعنی ایک شارٹر ورژن بھی موجود ہے. آپ ان دونوں کو جو ہے اچھے عبد الرحمن کیلانی حفظ اللہ کی بھی جو ہے وہ بھی اچھی تفسیر ہے، آپ اس کو بھی جو ہے اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھی بات ہے، جزاکم اللہ خیر. اور مطول تفاسیر بھی ہیں، لیکن ابتدائی طور پہ جو ہے یہ والی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. ایگزام جو ہے وہ انگلش میں نہیں ہوتا، رومن میں ہوتا ہے، اردو اور رومن میں ہوتا ہے، ایم سی کیوز ہوتے ہیں. تو اس میں تفسیر القرآن الکریم حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی.
ہے